الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر انسان دنیا کی زندگی بسر کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو موت دے دے گا، پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، سوال و جواب کے بعد اس کو سلا دیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، پھر انسان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا یہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے۔ اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کا آخرت کا ارادہ ہے اور وہ اس آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتا ہے، ایمان میں پختہ ہے، تو ایسے ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے آخرت کے ارادہ کی قدر فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ قدردان ہے۔ اللہ کی قدر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پورا بدلہ فرما دیتے ہیں۔ کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ارادہ آخرت ہے اور وہ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک اس کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک میں آج ہم یہ سبق سماعت کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آخرت کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی قدر کرے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی کتنی قدر کرتے ہیں جب انسان اخلاص کی بنیاد پر اعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا
ایک روایت میں ایک عورت کا بھی آتا ہے، تو اس شخص نے دیکھا کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے، وہ ایک کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا، اپنی پیاس کو ختم کیا۔ جب باہر نکلا تو دیکھتا کیا ہے، ثم خرج فاذا هو بكلب يلحس، باہر ایک کتا ہانپ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دوبارہ کنویں میں اترا، چمڑے کے مودے میں اس نے پانی بھرا اور باہر ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اتنی قدر کی فشکر اللہ لہ فغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، فغفر لہ، اللہ اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر صرف یہیں پہ بس نہیں کہ پچھلی زندگی کے گناہ معاف کیے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ نے اس کی آخرت بھی بہتر کر دی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ میرے رب کی قدردانی ہے، اللہ اتنی قدر کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد عطا بن ابی رباح وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے استاد محترم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک عورت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو جنتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وارث بنانا ہے؟ فقلت بلا، کیوں نہیں، آپ بتلائیے۔ تو کہنے لگے، قال هذه المرأة السوداء، وہ جو تمہیں ایک سیاہ رنگ کی عورت نظر آ رہی ہے، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، فقالت انی اسرع و انی اتکشف فادعوا اللہ لی، اس نے آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا اور میرا صدر بھی کھل جاتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ میرے نبی نے سنا اور آپ کیا کہتے ہیں، قال ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے گی تو لسان نبوت سے تجھے بشارت دی جاتی ہے، اللہ اس صبر کا بدلہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ کیسی خوش نصیب عورت ہے جو آخرت کو پسند کرنے والی ہے۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات جنت کی ہے
سے شفایابی کی دعا مت کیجئے، میں صبر کر لوں گی، صرف اتنی دعا کر دیجئے انی اتکشف فدع اللہ، جب مجھے مرگی آئے تو میرا سطر نہ کھلے، میرا پردہ برقرار رہے۔ اللہ کے پیغمبر اس بیماری پہ میں صبر کر لوں گی، اور اتنا صبر کروں گی حتیٰ کہ میری جان چلی جائے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے مجھے جنت کی بشارت مل چکی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کو پسند کیا، جو بیماریوں میں، پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالی کی جنت اس کو سامنے رکھتے تھے، نبی مکرم کا فرمان سامنے رکھا کرتے تھے، وہ دنیا کی زندگی کو اس انداز کے ساتھ بسر کرتے تھے، کوئی تکلیف آئے، غم آئے، پریشانی اور مصیبت آئے، وہ صبر کر لیا کرتے تھے، اور ان کا یقین تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ آپ کی زبان سے جو نکلا ہے وہ سچ ہے، اور جو آپ نے کہا ہے اللہ اس کو پورا فرما کے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، اور جذبہ کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اپنے گھر میں ہوتے ہیں، دن کو تو بہت سارے صحابہ آپ کی خدمت پہ مأمور ہیں، میں رات کی قربانی دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے پیغمبر کو رات کوئی بھی حاجت ہو، حاجت ضروریہ ہو، اور آپ کو پانی کی ضرورت پڑ جائے تو میرے نبی کو تلاش نہ کرنا پڑے، اللہ کے پیغمبر اٹھیں تو میں آپ کے سامنے پانی پیش کر دوں۔ یہ خدمت کا جذبہ، اس جذبے کے تحت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے باہر بیٹھتا ہے۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں یہ بھی واقعہ ہے۔ ایک رات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں باہر، آپ کا گزر ہوتا ہے کعب بن ربیہ پہ۔ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته۔ یہ ربیہ میرے نبی کے لیے پانی لے کے کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حاجت ہے پانی کی، آپ نے وضو کرنا ہے، میں حاضر خدمت ہوں۔ ربیہ، آپ رات کو آرام نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، میں اپنے آرام کو قربان کرتا ہوں اس لیے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، میں اپنی نیند کو ترک کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ کو کسی کو اٹھانا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ میرے نبی اتنا خوش ہوئے، اور خوشی کے عالم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اے ربیہ، فقال علی سل، مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے تمہیں، کس چیز کی ضرورت ہے، مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ، تیری ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ وہ صحابہ تھے، عظیم لوگ تھے، آخرت کو سمجھنے والے تھے،
بھی ختم ہوگی، آسائشوں میں گزرے تب بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آخرت کی زندگی غموں میں گزرے گی تو پھر ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، وہ مانگو تمہیں دیا جائے گا، تو پھر اللہ کے پیغمبر میں یہ سوال کرتا ہوں، فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، آپ سوال کیجئے اللہ سے، اللہ مجھے جنت بھی دے اور جنت بھی آپ کی رفاقت میں عطا کرے۔ مجھے جنت چاہیے، ساتھ آپ کی رفاقت بھی چاہیے، جہاں جہاں رب کی جنت میں آپ جاؤ، ربیہ بن کعب بھی آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی جنت میں جائے، مجھے یہ چاہیے۔ میرے نبی نے یہ جملہ سنا اور میرے نبی کیا کہتے ہیں، قال او غیر ذلک، اے ربیہ یہ تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ چاہیے تو بتا، تیری ضرورت۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، ربیہ بن کعب کے گھر میں دولت کے ڈھیر نہیں لگے تھے۔ کہا ربیہ اگر تجھے کچھ اور چاہیے آج وہ بھی مانگ لے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اگر اللہ جنت دے دے اور جنت میں آپ کی رفاقت دے دے، اس سے بڑھ کے مجھے کیا چاہیے، میں کسی اور چیز کی خواہش نہیں کرتا، میرا ارادہ آخرت کا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے اللہ کی قسم جو آخرت کو پسند کرنے والے ہیں۔ پھر میرے نبی نے کیا کہا، قال فَإِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے نبیہ اگر جنت میں محمد کریم کی رفاقت چاہتے ہو تو پھر رب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، اللہ تجھے جنت بھی دے گا اور جنت میں محمد کی رفاقت بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوش نصیب آدمی جس کا ارادہ آخرت ہے اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور کوشش بھی ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ روزے داروں، مکرم مسجد میں آنے والوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہم سب کا عقیدہ آخرت ہے، اللہ آخرت بہتر کر دے، ہمیں جنت دے دے، لیکن اللہ سے جنت بھی مانگا کرو تو جنت الفردوس، اور فردوس میں محمد رسول اللہ کی رفاقت اگر چاہتے ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے سجدوں کی کثرت کر دو، اللہ جنت دے گا اور جنت میں نبی کائنات کی رفاقت بھی عطا کرے گا۔ ایسے خوش نصیب بننا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ آئیے مسند انس بن مالک میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتت الانصار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی توجہ سے آج کی باتیں سماعت کرنا، گلشن رسالت اس کے چند ایک پھول آپ کے سامنے اس نیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جنہوں نے آخرت کو پسند کیا۔ انصار نے آج تک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ دینے والے لوگ۔ لیکن ایک مرتبہ اتت الانصار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجماعت، ایک جماعت کی شکل میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتے ہیں فقالوا الى متى ننزع من هذه الآبار، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب تک ہم کنووں سے پانی کھینچ کھینچ کے گزارا کرتے رہیں گے؟ فلو اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا اللہ لنا ففجر لنا من هذه الجبال عيونا، آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ پہاڑوں سے چشمے جاری کر دے تاکہ ہم اس پانی سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ بڑی مشقت کا کام ہوتا ہے کنووں سے پانی کھینچنا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔
فجاؤوا بجماعتهم الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما راهم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار کو آتا ہوا دیکھا، قال مرحبا واہلا، میرے نبی علیہ السلام نے اہلا وسہلا مرحبا کہا، انصار مرحبا، میری جماعت کے لوگ آئے، نبی کو چاہنے والے آئے، نبی سے پیار کرنے والے آئے، نبی کے ایک اشارے پہ اپنا سب کچھ لٹا دینے والے آئے، آج نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میں نبی محمد تمہیں مرحبا اہلاً سہلاً کہتا ہوں، بتائیے کیسے آنا ہوا، تمہارا آنا مبارک ہو، کیا لے کے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، میرے انصار بتائیے تو صحیح۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں لقد جاء بكم الینا حاجہ، میرے نبی کہتے ہیں لگتا ہے آج میرے انصار کو کوئی حاجت ہے، آج کوئی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، قالوا ای واللہ یا رسول اللہ فإنکم لن تسألونی اليوم شیئا الا اوتیتموہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا، آج آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی چشمے جاری کر دے پانی کے تاکہ ضرورتیں پوری کر لیں، بڑی مشکل ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کہنے لگے آج سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں عطا کر دے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے گا ضرورت کس چیز کی ہے؟ پانی کی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کہ آج جو بھی مانگو گے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ دے دے گا، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے الدنیا تریدون، یہ چشمے، یہ پانی، یہ تو دنیا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دنیا کا سوال کریں گے؟ کہا نہیں، اور لوگوں دنیا کو چھوڑ دو، فَاُطْلُبُ الْآخِرَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کا سوال کریں۔ آج نبی نے کہہ دیا ہے کہ مانگو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آج میں جو بھی کہوں گا تمہاری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں عطا کر دے گا، آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپس میں مشورہ کرنے لگے، ایک کہتا ہے موقع کو غنیمت سمجھو، اللہ اکبر کبیرہ، کون ہے جو اس رمضان کو غنیمت سمجھے؟ کون ہے جو ان ایام کو، ان راتوں کو غنیمت سمجھے؟ کون ہے جو ان اذکار کو، ان دعاؤں کو، ان قیمتی گھڑیوں کو غنیمت سمجھے؟ کہا آج موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو غنیمت سمجھو، دنیا کی چاہت کو ترک کر دو، آخرت مانگ لو اگر کچھ مانگنا ہے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سوچ سوچ کے فَقَالُوا بِجَمَاعَتِهِمْ یا رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سارے مل کے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آج آپ نے خوش ہو کے اتنی بڑی ہمیں بشارت سنائی ہے کہ آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر آئے تھے یہ حاجت لے کے کہ ہم کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مشقت بڑی اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ نے کہا تو ہم نے ارادہ دنیا ترک کر دیا، ارادہ آخرت پیدا ہو چکا ہے۔ ادعو اللہ لنا ان یغفر لنا، اب ہم دنیا نہیں مانگتے، آخرت مانگتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ جانتا، ذرا سوچئے، بھوکا آدمی ہو، ضرورت مند ہو، وہ اپنی ضرورت لے کے آئے اور بندہ کہے اس کو کہ بھائی تیری ضرورت اپنی جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانی والا معاملہ کرے، اللہ تیری آخرت بہتر کرے،
اس کی پریشانی دیکھنے والی ہوتی ہے، اس کے چہرے کا تغیر و تبدل دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ضرورت میری کیا ہے اور مجھے دیا کیا جا رہا ہے۔ وہ صحابہ خود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے اللہ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے نبی نے دعا کی اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اللہ میرے انصار کو معاف کر، اللہ ان کے بیٹوں کو معاف کر، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو معاف کر۔ نبی کائنات رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم وہ منظر کیسا ہوگا، سامنے نبی کے صحابہ ہیں، میرے نبی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں یا اپنے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن زبان میرے نبی کی ہے اللہ ان انصار کی جماعت کو معاف کر دے، اللہ ان کی اولادوں کو معاف کر دے، اولاد کی اولاد کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم انصار اتنے خوش ہوئے، یقین اتنا پکا تھا کہ میرے نبی جو کہہ رہے ہیں اللہ اپنے نبی محمد کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہ اس خوشی کو سمجھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَوْلَادِنَا مِنْ غَيْرِنَا، ہماری جو دوسری اولادیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ میرے نبی نے ان کے لیے بھی دعا کر دی۔ اس اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَمَوَالِينَا، ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ میرے نبی نے کہا وَمَوَالِيَ الْأَنصَارِ، اللہ ان کے غلاموں کو بھی معاف کر دے، آئے تھے دنیا کی طلب لے کے، گئے ہیں اپنی آخرت سنوار کے۔ ایسے خوش نصیب بننا ہے ہمیں۔ رمضان میں صرف دنیا مت مانگیے، ہماری دعائیں صرف یہی ہوتی ہیں اللہ بڑے حالات تنگ ہے مکان دے دینا، اللہ بچیوں کے رشتے ہو جائیں، بیٹوں کے رشتے ہو جائیں، بیٹوں کو جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، مکان مل جائے، جائیداد گاڑی مل جائے۔ اللہ کی قسم اس ایک رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت طلب کر لیجیے اللہ سے، میرے مالک نے آخرت بہتر کر دی تو انشاءاللہ دنیا اللہ خود بخود بہتر کر دے۔ ایسے خوش نصیب بننا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگے ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فآمن بی واتبعہ، اللہ کے نبی پہ ایمان لے آیا اور آپ کی پیروی کرنے لگا۔ ثم قال اهاجر معك فاوصى به النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد اصحاب النبی بعد اصحابہ۔ اللہ اکبر، ایمان بھی لایا، اتباع بھی کرنے لگا، اور اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہجرت کا وعدہ کر لیا کہ میں ہجرت بھی کروں گا۔ اللہ اکبر، بعض صحابہ کا خیال رکھنے کی اس وصیت کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے، خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، ایمان بھی لے آیا ہے اور پوری اتباع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مارکے میں گئے، اللہ تبارک و تعالی نے فلما كانت غزوة غنم النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبيا فقسم وقسم له، اللہ تعالی نے فتح سے ہمکنار کیا، جو مال ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، اور اس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ نے جو صحابہ میدان قتال میں ہیں، ان کے جو جانور ہیں ان کی خدمت وغیرہ کرنی ہے، اونٹوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا تو اس کا حصہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکالا۔ حق بنتا تھا نا، کیونکہ یہ بھی مجاہدین کی خدمت میں معمول تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سواریاں لے کے واپس آیا تو ایک صحابی رسول نے اس کو وہ حصہ دیا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا بھی حصہ نکالا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کا مال ہے, ضرورت بھی ہے اس کی. وہ مال لیا, لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا, کہتے فقال ما ھذا, یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ قال قسمتہ لک, کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے مال تقسیم کیا, آپ کا بھی حصہ بنتا تھا, میں نے آپ کا حصہ بھی نکال دیا. کہتا ہے قال ما علی ھذا اتبعتک, اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا کے مال کے لیے آپ کی اتباع نہیں کی کہ مجھے یہ مال ملے, مجھے لونڈیاں ملے, مجھے غنیمت میں سے حصہ ملے, میری دنیا کی ضرورت پوری ہو. ولیکن اتبعتک, اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کی اتباع اس بنیاد پہ کی ہے, الا ان ارما الى ہاہنا و الى اشار بحلقہ, میں نے اتباع اس لیے کی ہے کہ میدان قتال سج جائے, باطل سے مقابلہ ہو, دنیا کفر کے ساتھ میں آمنے سامنے آ جاؤں, ادھر آپ کا امتی, ادھر آپ کا دشمن, ادھر قرآن کو ماننے والا, ادھر قرآن کا انکاری, ادھر رب کی ذات پہ یقین رکھنے والا, ادھر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا, ادھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا, ادھر غیروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا, ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہو اور ان کی طرف سے تیر آئے, یہاں پہ میرے لگے اور میں جان جانے آفرین کے سپرد کر دوں. میدان قتال میں شہادت چاہتا ہوں, دنیا کا مال نہیں چاہتا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے آخرت چاہیے. یہ باتیں اس نے کی, پھر مارکا شروع ہو گیا. اللہ اکبر, گھمسان کا رنگ پڑا, جنگ تیز ہوئی, تیر و تلوار کی بارش ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی تھی ان کو شہادت مل گئی. صحابہ اپنے شہیدوں کے جسموں کو اٹھانے کے لیے نکلے, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بھی شہید ہوا پڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے جسموں کو لایا گیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا بندہ بھی جو چند لمحے پہلے کہہ رہا تھا مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے آخرت چاہیے, مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے, مجھے اللہ کی جنت چاہیے, وہ بھی شہید ہوا پڑا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ جی یا رسول اللہ وہی ہے. میرے نبی کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح, جہاں اس نے اشارہ کیا تھا کیا تیر وہیں پہ لگا ہے؟ جی یا رسول اللہ تیر وہیں پہ لگا ہے. میرے نبی نے کہا قال صدق اللہ فصدقہ, اس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا, میرے اللہ نے بھی اس کے ساتھ سچوں والا شروع کیا. یہ آخرت کی طلب میں سچا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آخرت کی طلب کو پورا کر دیا. ثم کفنہ النبی فی جبۃ, اللہ کی قسم اس سے بڑا اعداد کیا ہوگا. میرے نبی علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک پہ جو جبہ پہنا ہوا تھا, میرے نبی نے وہ جبہ اتارا, اسی کے اندر اس کو کفن دیا. ثم قدمہ فصلی علیہ, میرے نبی آگے بڑھے, پھر شہداء کا جنازہ پڑھا. فکان فیما ظہر من صلاتہ اللہم, میرے نبی نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے شہداء کی شہادتوں کو بھی قبول فرما. یہ رمضان ہے, ماہ کا بدر ہوا تھا, بدر کی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے, تازہ کرنے کے لیے کتنے اللہ کے شیر ہیں جو میدان عمل میں, کتنے ہمارے بھائی, کتنے آپ کے بیٹے اس مسجد میں انہی سبوں میں رب کی بارگاہ میں جبی جھکانے والے, سجدہ ریز ہونے والے, انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کے وارث بن چکے. کتنے وہ لوگ ہیں میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے, اللہ کی توفیق سے صدق کے دل کے ساتھ میدانوں میں گئے تھے. اللہ نے ان کو غازی بنایا ہے, اللہ ان کی یہ کوششیں کاوشیں قبول فرمائے. کتنے ہیرے تھے, کتنے ماؤں کے لال تھے جو میدانوں میں کٹ گئے, کتنے جوان تھے جنہوں نے جوانیاں اسلام کے لیے لٹا دی,
کتنے ماؤں کے شیر بہنوں کے دلیر بھائی تھے جنہوں نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں جان جانے افریقے سے بڑھ کر اللہ اکبر کبیرہ. وہ اپنی آخرت کو سدھار گئے. وہ خوش نصیب لوگ تھے. کچھ جا رہے ہیں, کچھ میدانوں میں ہیں, کچھ شہادت کی دعائیں کرنے والے ہیں, صدق کے دل کے ساتھ رب کو منانے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دینا جو عقیدہ توحید کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کے طرز زندگی کو اپنانے والے بن کے میدانوں کے شاہ سوار ہے, شہادت کے متمنی ہے. اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت سے سرفراز کرنا. میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم ھذا عبدک, اللہ یہ تیرا بندہ, اللہ یہ تیرا بندہ خرج مہاجرا فی سبیلک, اللہ تیرے راستے میں ہجرت کرنے والا تھا, سچا تھا, فقتل شہیدا, اے اللہ ہجرت کر کے آیا, میدان قتال کا شاہ سوار بنا, حتیٰ کہ لڑتے لڑتے تیری بارگاہ میں جام شہادت نوش کر چکا ہے. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے, انا شہید علی ذالک, میں محمد بھی اس بات پہ گواہ ہوں. اللہ یہ سچا تھا اور چاہتا تھا میدان میں میرا جسم کٹ جائے, مجھے تیر لگے, مجھے جام شہادت نوش ہو جائے. اللہ میں محمد گواہی دیتا ہوں اس کی شہادت کو قبول فرما لے. یہ لوگ تھے آخرت کے شاہ سوار. یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے آخرت کو پسند کیا. آج دنیا کفر کا ظلم تو دیکھیے, اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں. اللہ کی قسم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا سب سے پہلا مارکہ مار کے بدر لے کے نکلے شیروں دلیروں کو, اور میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے, اللہ یہ سارے لے آیا ہوں میدان کے اندر جو تیرے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ آج یہ سارے کے سارے کٹ گئے تو پھر صحیح معنوں میں اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ ہماری مدد فرمانا. وہ 313 14 یا 17 کی تعداد تھی, میدان قتال میں نکلے. اللہ کی قسم پھر میرے رب نے فرشتوں کی مدد بھیجی. حضرت عکاشہ کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی, میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا, میں آ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے, میں تلوار چلا رہا تھا, تلوار ٹوٹ چکی ہے, اب میرے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے, مجھے بھی تلوار دیجئے. میرے نبی کائنات کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی. کہا عکاشہ یہ کھجور کی چھڑی لو, میدان قتال کا شاہ سوار بن جا. حضرت عکاشہ نے یہ نہیں سوچا آگے تو تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے, کھجور کی چھڑی کے ساتھ مقابلہ کیا کروں گا. اللہ کی قسم یہی مطمع نظر تھا کہ کھجور کی چھڑی پکڑانے والے ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہیں, جن ہاتھوں سے میں لے کے جا رہا ہوں ان ہاتھوں سے دی ہوئی چیز میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے مغلوبیت نہیں رکھی ہے. یہ جذبے تھے. آج بیچارے دنیا کے پجاری بیٹھے سوچتے رہتے ہیں تھوڑے سا لاؤ لشکر ہو, محدود سے وسائل ہو, جدید ٹیکنالوجی نہ ہو تو کیا بنے گا. اللہ کی قسم پاکستان اتنی بڑی نعمت اور پاکستان میں مجاہدین اتنی بڑی محنت ان کے اوپر ہوتی ہے اور پھر یہ تیار ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی قسم ایسے برستی ہیں. جب یہ میدانوں میں جاتے ہیں پھر یہ اللہ کے شیر میدانوں میں بھاری پڑ جاتے ہیں, دنیا کفر کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. یہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے, آرمی چیف صرف اتنے جملے کہتا ہے کہ اگر دنیا نے پاکستان کی طرف رخ کیا تو پھر یاد رکھنا ہم کیا انجام کریں گے اس دنیا کا. اللہ کی قسم جدید وسائل, ٹیکنالوجیاں, بڑی بڑی فوجیں, لاؤ لشکر رکھنے والے, ان کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں کہ اگر پاکستان نے حملہ کر دیا تو ہمارا کیا بنے. او بھائی جرت پیدا کر, بہادری پیدا کر. یہ رمضان تجھے جہاد دیتا ہے, قرآن دیتا ہے, اللہ رب العزت کے راستے میں کٹنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. یہ میدان
مسلمانوں کا شاہسوار بناتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے دین کا پاسباں بنا کے کھڑا کرتا ہے، عزتوں غیرتوں کا محافظ بناتا ہے، کہتا ہے اسلام کا تو ثبوت ہے، جان تو جانی ہی ہے، ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ بھی مر جاتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، جوان ہے اور روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کسی اور حادثے میں چلا جاتا ہے، کیا ہی بہتر ہوگا کہ تیری موت بھی آئے تو میدان قتال میں کفر سے لڑتے ہوئے آئے، آخرت کے طرف کا۔ یا رسول اللہ دنیا نہیں چاہیے، یہ دنیا کا مال سارا تو چھوڑ چھاڑ کے آیا ہوں، اس کی تو طلب ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مندانہ آدمی وہ ہے جو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، یعنی کہ اس کا عقیدہ آخرت کا ہے، وہ آخرت چاہتا ہے، آخرت کو پسند کرنے والا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور وہ بندہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے گا، اس کا عقیدہ آخرت بہتر ہو جائے گا، آخرت اچھی ہو جائے گی، فرمایا یہ بیچارہ پاگل ہے، ایسے ہی گونگیاں مار رہا ہے، اس میں کوئی عقل نہیں، کوئی دانائی نہیں ہے کہ جو تمنا دنیا کی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آخرت بہتر ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہت قدر کرنے والا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کی قسم اللہ اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی قدردان نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں، الادب المفرد، یہ امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلا مسلم بشوک فی الطریق، ایک اللہ کا بندہ مومن و مسلمان راستے سے گزرتا ہے اور راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، یہ کانٹے دار جھاڑی ہے، یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کو اذیت دے گی، یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گی، یہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے تاکہ کسی مسلمان کو اذیت نہ ملے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے اس ارادے کو اس انداز کے ساتھ دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اتنی قدر کرتا ہے فغفر لہ، اللہ اس کی پہلی زندگی کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرا رب، اتنی قدر کرنے والا، اور یہ ہے وہ خوش نصیب جو اللہ سے اپنی قدر کروانے والے ہیں۔ کیا ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہیں؟ ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہماری گلی محلے کی کالونی کی 20 فٹ ہوتی ہے، 12 فٹ ہوتی ہے، 4 فٹ ہم جو آگے لوگوں کی اذیت کے لیے یہ تھڑے شڑے بنائے ہوتے ہیں، سیڑھیاں بنائی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان متبع سنت ہیں، اور گلی 12 فٹ کی ہے، 4 فٹ کی رہ رہی ہوتی ہے، یہ اذیت دینے والا کام نہیں؟ کبھی سوچا اس کی طرف بھی ہم سمجھتے نہیں میرا حق ہے کہ میں 2-3 فٹ 4 فٹ آگے بڑھاؤں؟ اللہ کے بندے یہ تیرا حق کہاں سے آ گیا؟ یہ تو تیری ہے ہی نہیں، جتنی تو نے پیمنٹ دی ہے اتنی ہی تیری ہے، تو اتنا عقل مند دانا ہے تو تیری عقل یہ کام کیوں نہیں کرتی کہ 4 فٹ اپنی جگہ پیچھے کر، اور وہ جو تیری 4 فٹ ہے وہاں پہ جو مرضی بنا، باغیچہ بنا، سیڑھیاں بنا۔ اتنے تو ماشاءاللہ ہم سمجھدار ہیں، اپنی ایک سرسائی بھی نہیں چھوڑتے اور گورنمنٹ کی 5-5 6-6 فٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جنت پکی، روزے رکھیں گے اللہ معاف کر دے۔ میرے بھائی آخرت کی کوشش بھی کرو اور اس کوشش میں سچے بھی ہو اور پھر ایمان بھی ہو۔ فرمایا ومن اراد الآخرہ، جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور پھر وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، وسعی لہا سعیہا، کوشش بھی کرے، صدق دل کے ساتھ کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ 3 شرطیں ہیں یاد رکھ لیں، پھر وہ مومن بھی ہو، ایمان والا ہو، اس کا ایمان اس کو بتائے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلام ہے، یہ غیر اسلام ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شریعت ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ قرآن ہے، یہ احکام ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔
اللہ کی قسم وہ مومن ہو پھر اس کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے. جب ایمان ہی نہ ہو, آخرت کی کوشش ہی نہ ہو, تو پھر بندہ کہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ جنت دے دے گا, میرے بھائی ایسے ممکن نہیں ہے. رمضان بڑی تیزی سے جا رہا ہے, اپنے آپ کو درست کیجئے, سود کی لعنت سے اپنے آپ کو نکالیے, غیبت سے, بخل سے, حسد سے, کینے سے, عداوتوں سے, نفرتوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ کے دین کے پاسبان بن جائیے, شریعت پہ عمل کیجئے, اور پھر دیکھنا انشاءاللہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی اگر راستے سے ہم کانٹا بھی اٹھائیں گے اللہ قدر کرے گا. اگر ہم کسی کو پانی کا گھونٹ بھی پلائیں گے اللہ قدر کرے گا. اگر ہم اپنا مال اللہ کے گھروں میں خرچ کریں گے اللہ قدر کرے گا. اگر ہم سحری افطاری میں ایک کھجور, ایک روٹی, آدھی روٹی بھی خرچ کریں گے میرا رب قدر کرے گا. اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے, قدر کرنے والا ہے. ہم نے وہ خوش نصیب بننا ہے کہ جن کی میرا رب قدر کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.